نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، آدھا گلاس پانی کا دیکھ کر جو یہ کہتے ہیں کہ آدھا گلاس خالی ہے، ان کو ہم پیسیمسٹک کہتے ہیں اور ان کی سوچ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور کہا جاتا ہے کہ منفی سوچ کے حامل لوگ زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتے، کیونکہ ان کی منفی سوچ ان کی روزمرہ زندگی کی کارکردگی کو کم کر دیتی ہے، اور ایسے لوگ اکثر وہم کا شکار رہتے ہیں اور ورسٹ کنڈیشن میں یہ خوف اور ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جو آدھا گلاس پانی کا دیکھ کر یہ کہیں کہ آدھا گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے، انہیں ہم آپٹیمسٹک کہتے ہیں، اور مثبت سوچ کے حامل افراد کو زندگی میں کامیابیوں کی نوید سنائی جاتی ہے. اور یہ بات کافی حد تک حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ انسان کی سوچ اس کے جسم کے اندرونی اعضاء کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے، جس سے انسان کی مجموعی جسمانی صلاحیتیں اور کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے. اور اکثر اوقات لوگ مختلف وائرسز اور بیماریوں کا شکار بھی زیادہ تر اپنی سوچ کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. آپ میں سے اکثر شاید میری اس بات سے اتفاق نہ کریں، تو ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ کرونا وائرس اور گزشتہ سالوں میں آنے والے خطرناک وائرسز کا شکار ہونے والے لوگوں پر ہونے والی مختلف تحقیقات کو انٹرنیٹ پر پڑھیں، تو وہ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ ان خطرناک وائرسز کے حملوں سے چھوٹے بچے بہت کم متاثر ہوئے ہیں. اگر چند ایک بچوں میں وائرسز موجود بھی تھے تو یا تو ان میں علامات موجود نہ تھیں یا بہت ہلکی پھلکی علامات موجود تھیں، اور ان وائرسز کے حملوں میں بچوں کی اموات تو نہ ہونے کے برابر ہیں. بین الاقوامی ریسرچ ادارے بھی پریشان اور حیران ہیں کہ یہ وائرسز بچوں پر مختلف انداز سے اثر انداز کیوں ہو رہے ہیں. ناظرین اکرام، میرا موقف یہ ہے کہ بچوں کی سوچ اور بڑوں کی سوچ میں فرق ہوتا ہے. بچے ان وائرل حملوں کے نتائج سے بے خبر ہوتے ہیں اور ان کو خطر میں نہ لاتے ہوئے بے خوف رہتے ہیں، جبکہ بڑے ان وائرل حملوں کے اثرات سے واقف ہوتے ہیں اور ان کا شکار ہونے کی صورت میں ہونے والی بیماریوں اور موت کا خوف ان کے ذہن پر اثر انداز ہو کر ان کی قوت ارادی اور قوت مدافعت کو کم کر دیتا ہے، جس سے بڑے افراد ان وائرسز کا جلد شکار ہو جاتے ہیں. اور میڈیا اس خوف میں اضافہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. ناظرین کرام، شاید آپ نے نوٹ کیا ہو کہ کچھ سالوں سے ہر سال عید قربان کے موقع پر جانوروں سے پھیلنے والے ایک وائرس کا خوف پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ جس وائرس کا خوف پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا خطرہ کئی صدیوں سے ہے، کیونکہ انسان صدیوں سے جانوروں کے ساتھ گزر بسر کر رہا ہے، لیکن مسلمان اس کو خاطر میں نہیں لاتے اور اسی وجہ سے محفوظ بھی ہیں. جس دن میڈیا یہ خوف دلانے میں کامیاب ہو گیا، اسی دن مسلمان اس وائرس کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گے. مجھے تو ڈر ہے کہ کسی دن اگر میڈیا نے پانی اور ہوا کے ذرات کی مائکروسکوپک تصاویر دکھانا شروع کر دیں تو یہ نہ ہو کہ آدھی دنیا پانی پینا اور سانس لینا چھوڑ جائے. دنیا میں اس وقت کوئی 200 سے زائد وائرسز پائے جاتے ہیں جو انسانوں پر حملہ آور ہو کر ان کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کرتے رہتے ہیں اور سالانہ کی بنیاد پر لاکھوں انسانوں کی موت کا سبب بھی بنتے ہیں. حال ہی میں منظر عام پر آنے والا کرونا وائرس خطرناک اس لیے ہے کہ ایک تو اس کا پھیلاؤ زیادہ ہے، اور دوسرا یہ بڑی جلدی پھیپھڑوں کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے انسان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور کمزور دفاعی نظام کے حامل افراد کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. لیکن ناظرین کرام، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو صرف اسی ایک کرونا وائرس سے خطرہ ہے جس سے آپ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو بالکل نہیں. آپ روزانہ کی بنیاد پر پتہ نہیں کتنے وائرسز، جراثیم اپنے ہاتھوں، سانس اور خوراک کے ساتھ اپنے جسم کے اندر لے کے جاتے ہیں، اور چونکہ آپ ان جراثیم سے اور وائرسز سے لا علم ہوتے ہیں تو اس لیے آپ کا ذہن بھی آپ کو ان کے خوف میں مبتلا نہیں کرتا، اور چونکہ آپ ان کے خوف میں مبتلا نہیں ہوتے تو اس لیے آپ کی قوت مدافعت بھی متاثر نہیں ہوتی، اور آپ کے جسم کا حفاظتی نظام ان سے خود ہی مقابلہ کرتا ہے اور انہیں ختم کر دیتا ہے. ویسے بھی دنیا میں اب تک جتنے بھی وائرسز آئے ہیں، ان میں سے اکثر کی کوئی ویکسین یا دوائی ابھی تک ایجاد ہی نہیں ہوئی،
اور ان وائرسز سے صحت یاب ہونے والے افراد صرف اور صرف اپنی قوت ارادی اور قوت مدافعت کی بدولت ہی موت کی آغوش میں جانے سے بچتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، کرونا بے شک خطرناک وائرسز میں سے ایک وائرس ہے، لیکن اگر آپ اپنے دفاعی نظام کو بحال رکھنا چاہتے ہیں تو اس وائرس سے ہرگز خوفزدہ نہ ہوں اور تمام احتیاطی تدابیر اور روحانی اقدامات کے ساتھ کرونا اور دوسرے وائرسز کے حملوں سے اپنا بچاؤ ممکن بنائیں۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو اور تمام دنیا کے انسانوں کو کرونا اور اس قسم کے دوسرے وبائی اور متعدی امراض سے محفوظ فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ۔